دینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں شوکت اویسی اور آپ ARYQ ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میں اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں الاسلام، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں آپ لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کرتے ہیں اور فقہی مسائل کے حوالے سے آپ بات کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں مفتی شاہد مدنی صاحب، آج بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آپ کے علم میں ہے کہ مفتی شاہد مدنی صاحب یقیناً ہمارے ARYQ TV کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے، اور بارہا آپ انہیں ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے تو خیر آپ جانتے ہی ہیں، اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور کسی ایک موضوع پر بات بھی بڑی خوبصورت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اصل میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح کوئی اپنے لیے ایسا راستہ نکالا جائے کہ جس سے ہمیں کوئی نجات کی کڑی مل جائے اور ہم نجات کے راستے پر چل پڑیں۔ ہمارا جو پچھلے ہفتے کا موضوع تھا ناظرین محترم، وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم رحمت الہی کے حوالے سے کچھ اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس موضوع سے کچھ اپنے لیے رحمت سمیٹ لیں اللہ کی بارگاہ سے، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان گناہ گار ہے، بندہ بشر ہے، خطا انسان کی سرشت میں شامل ہے، خطا ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بندہ وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے جو اپنی غلطی پر پشیماں ہو، نادم ہو، اور اللہ رب ذوالجلال سے رجوع کرے اور پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرے۔ یعنی ہم نے قصہ مختصر یہ کہ ہم نے جو ہماری جو گفتگو کا لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ خوف اور امید کی کیفیت میں رہتے ہوئے اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گناہوں سے اپنا دامن بچایا جائے، اور اگر کبھی بندہ گناہوں کی دلدل میں گر بھی جائے تو کوشش یہ ہو کہ ان گناہوں کی دلدل میں پھنسا نہ رہے، بلکہ اللہ کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرے، نماز کی طرف آئے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، تو پھر نجات کا راستہ مل جاتا ہے۔ گویا اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں، ہم انسانوں میں ہی یہ خطائیں ہیں، یہ لاپرواہیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں کہہ لیجئے، کہ ہم اس راستے پر نہیں آتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، جو اصل میں ہمارا راستہ ہے، ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم نماز کی طرف نہیں جاتے۔ کیسے ہم لوگ غافل ہیں، اور کیسی کمکلی کی بات ہے کہ جس رب سے ہمیں سب کچھ ملنا ہے، ہم اس طرف جانے کی بالکل کوشش نہیں کر رہے ہوتے، اور بازاروں میں، آفیسز میں، وہاں پہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، مسجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، لیکن ہم فلاح کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اس بات کو سن کے بس ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، جبکہ در حقیقت ہماری کامیابی اسی میں ہے جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، پکا نمازی ہوتا ہے، پھر اللہ پاک اس سے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے، اس کی مشکلات کو کم کر دیتا ہے، عذاب ختم ہو جاتے ہیں، زندگی میں بہاریں شامل ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت انہی چیزوں میں ہے ناظرین محترم، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے۔ پچھلے ہفتے ہم نے رحمت پر بات کی، لیکن اس ہفتے ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہمیں ڈھونڈنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، ہمیں کس طرح تلاش کرنا ہے، اپنے روزمرہ کے امور میں، روزمرہ کے کاموں میں کون سے ایسے کام زیادہ بڑھانے چاہیے کہ جس سے اللہ کی رحمت ہم پر بے شمار برسے۔ آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ پچھلے ہفتے تو آپ کے علم میں ہے کہ رحمت الہی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایک طویل گفتگو ہوئی، لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی بات ہو جائے کہ کون سا ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ بندہ جو ہے وہ رحمت کی طرف، رحمت والے راستے پر چل پڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ یعنی انسان کے گناہ بڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ صحیح۔ اور انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ صحیح۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر دل میں گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا تو خوف ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کرنے کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے، اور اگر تقاضۂ بشریت سے گناہ ہو گیا تو پھر امید یہ ہو کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور یہ حدیث کریمہ بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
गुनाह से तौबा करने वाला यूं होता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन-नदमु तौबतुन, नदामत तौबा होती है कि जब बंदा नादिम हो जाता है तो अल्लाह अपनी रहमत से उसकी नदामत को उसके तौबा के कायम मकाम करते हुए उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। अब जहां तक आपका यह सवाल है कि हुसूल रहमत के तरीके क्या हैं, कि अल्लाह की रहमत चाहिए, हर बंदा ये कहेगा जी मुझे चाहिए। आप किसी से भी जाके पूछिए तो वो यही कहेगा कि मुझे अल्लाह की रहमत मिल जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए सआदत क्या होगी। अब उसके हुसूल के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पर इरशाद फरमाते हैं कि इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमह, कि जब सालिहीन का जिक्र किया जाता है तो वहां पर रहमत उतरती है। क्या बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हुसूल रहमत इलाही चाहते हैं तो हम अपनी जिंदगियों में नेक लोगों का जिक्र शामिल करें, जिसमें सबसे आला जिक्र रसूल है, फिर जिक्र अंबिया भी है, फिर जिक्र सहाबा भी है, फिर जिक्र औलिया भी है, फिर जिक्र ताबईन भी है और जिक्र बुजुर्गाने दीन भी है। फिर इसी तरह ये एक तरीका है अल्लाह की रहमत के उसूल का। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन सा बात कर रहे हैं? अफजल बात कर रहा हूँ शाफेसर से। जी अफजल भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप ऐसा लग रहा है कि गोया पहले से तैयार बैठे हुए थे, आप फोन हाथ में लेकर। जी जी, काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था। अच्छा जनाब बिस्मिल्लाह, सवाल कीजिए। हजरत मेरे चंद सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि नेट पर जो गेम डाउनलोड वगैरह करते हैं सीडीओ में, इसकी जॉब होती है, क्या ये जॉब करना सही है? अच्छा ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि अक्सर अगर हम जमात के साथ नमाज पढ़ लें और हमारी एक रकात रह गई हो और आखिर जो रकात है चौथी इमाम साहब की, उसमें हमने अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ दिया, तो क्या सजदा सहूब करना होगा? ठीक है, सही है, ठीक है। तीसरा सवाल ये कि अगर घर में मेहमान हो या लेडीज से जेंट्स से कोई भी मेहमान घर में हो तो क्या रहमत होते हैं मेहमान, उनको छोड़ के जमात के साथ नमाज पढ़ी जा सकती है कि वो बैठे हो और हम नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। और चौथा सवाल ये है कि कुछ लोग जिन्नात के जरिए रूहानी इलाज करते हैं, तो ये करना सही है क्या? अच्छा ठीक है अफजल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। 4 सवाल हमने आपके शामिल कर लिए और भी बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपके मजीद सवाल शामिल करेंगे। जी मुफ्ती साहब, हुसूल रहमत का जरिया जो है वो अल्लाह के सालिहीन का जिक्र है और ये अल्लाह की महाफिल है, अल्लाह के महबूब का जिक्र है। इस पर मजीद एक और कॉलर हमारे साथ है, कलाम करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा आप सबको बहुत बहुत सलाम। मुझे ये सवाल करना था मुफ्ती साहब से। जी पूछें। कि जब हम लोग रोटी के ऊपर सालन रख के खाते हैं, अच्छा, मुझे पता चला कि उससे गुनाह मिलता है, लेकिन कुछ औरतें कहती हैं कि ये हमारे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मैं इस मामले में बड़ी परेशान हूँ, तो प्लीज थोड़ी रहनुमाई कर दे। और एक और बात पूछनी थी कि जैसे हमारे जूते हम उतारते हैं तो बच्चे चलते हैं तो जूता उल्टा हो जाता है, कि उससे भी गुनाह मिलता है? फौरी तौर पर रद्द कर दे प्लीज, अगर जवाब दे दे तो थैंक यू सो मच। अच्छा बहुत शुक्रिया। ये बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। इस पर इंशाल्लाह मुफ्ती साहब इस पर कलाम करेंगे और किस किस अंदाज की बातें की जाती हैं और बरसों से हो रही हैं ये बातें। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब खैर। अब्दुल वहाब बात कर। जी अब्दुल वहाब भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुने ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है। आप सुनाइए कैसे हैं आप? दुआ से मुफ्ती साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मेरे 4 सवाल हैं जनाब। जी पूछिए। सर पहला सवाल ये है कि मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, बास टाइम पर नमाज फर्ज में हम लेट पहुंचते हैं, तो फिर बास टाइम पर सूरत मुल्क की तिलावत वगैरह होती है। अच्छा। और हम नमाज में होते हैं तो उसमें गलती का अंदेशा होता है। तो उस वक्त अगर फर्ज नमाज पढ़ रहे हो या सुन्नत पढ़ रहे हो या नफल पढ़ रहे हो, तो क्या हम उसको उस वक्त तोड़ दें या रोक दें ताकि हमारी नमाज में गलती ना हो? अच्छा। ऐसा कुछ अमल हम कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, अगला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर बाद लोग देखते हैं कि कबूतरों को दाना भी देते हैं, बिल्ली को दूध वगैरह भी पिलाते हैं, सुबह निकलते हुए मैं अक्सर देखता रहता हूँ। ठीक है, तो क्या शरीयत में इसकी सर कोई ऐसी चीज है? और घर में जो लोबान वगैरह भी करते रहते हैं शाम में मगरिब के बाद अक्सर लोग घरों में लोबान वगैरह, तो इसका भी थोड़ा सा बता दें कि शरीयत में इसकी कहाँ तक वो। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि
अगर कोई शख्स नमाज पढ़े, सुन्नत मुक्कदा नमाज पढ़ा है, तो क्या नमाज से जोर की जो सुन्नत मुक्कदा जो पहले की होती है वो उसको पहले पढ़ लेना जरूरी है कि वो बाद में भी पढ़ सकता है? सुन्नत मुक्कदा जो अगर नमाज पढ़ा है उसके लिए मैं बात करूँ, जैसे ऑफिस वगैरह में जो पढ़वाते रहते हैं। ठीक है। चौथे सवाल ये कि सर जो रहमत का इस वक्त चल रही है, तो बारिश वगैरह रहमत है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी। तो बाज लोग कहते हैं कि यार आज बारिश कहाँ से आ गई, ये हो गया होगा, हमारा माल खराब हो गया, कारोबार रुक गया, ये बाज लोग ऐसी बातें करते हैं। तो सर उनके लिए भी थोड़ा सा अच्छे से फुल दे दे ताकि वो इस तरह की बातें ना करें। तो रहमत तो रहमत ही है ना। अच्छा अब्दुल वहाब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया, आपने सवाल लिख लिया, लेकिन आप रेगुलर कॉलर हैं, अफजल भाई रेगुलर कॉलर हैं और हमारे बहुत से रेगुलर कॉलर हैं, तो जरा सी सवालों पे ना थोड़ी सी मेहनत और करें, जरा और खूबसूरत इस अंदाज के सवाल लाएं जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? अगला बात फिर हमारी कॉलर हमारे साथ हैं। बिल्कुल, अब आपकी इजाजत से जाएंगे हम। बिल्कुल इजाजत है आपको। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी हम इंडिया कर्नाटक से बात कर रहे हैं। जी कौन सा बात कर रहे हैं? कर्नाटक से मखदूम साहब बात कर रहे हैं। जी मखदूम साहब क्या पूछेंगे? जी हम इधर हम इंश्योरेंस के हवाले से कुछ सवाल करना था। जी पूछिए। सर हमारे यहाँ इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, इसमें क्या हम एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं? एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है मखदूम साहब। और एक सवाल जी पूछे। और एक, हम अपने लोगों का इंश्योरेंस बनवा सकते हैं या नहीं अल्लाह की? अच्छा जी, वो क्या वो काम जो हम करते हैं वो क्या अपने लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? ठीक है मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया। इंडिया कर्नाटक से आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। जी मुफ्ती साहब अब हम बात कर सकते हैं। जी मैं ये गुजारिश कर रहा था, एक तो ये है कि बुजुर्गों का तस्करा हो तो नुज़ूल रहमत होता है, दूसरा ये है कि बाज़ ऐसे मकामात हैं कि जो नुज़ूल रहमत की जगह होती हैं। क्या बात? मिसाल के तौर पर मसाजिद हैं, यहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, तिलावत कुरान के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जो मज़ारात औलिया होते हैं और इसी तरह गुंबद खज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर है, काबतुल्लाह है, और फिर उसके अलावा जितने भी मुक़द्दस मकामात और ज़ियारात मुक़द्दसा हैं, ये वो तमाम जगह जहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। सही। हमें अपनी जिंदगी में ये गौर करना चाहिए कि हम जो 24 घंटे गुजारते हैं, इसमें कितनी देर के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि जिसकी बिना पर हमें अल्लाह की रहमत मिले। तो बहुत सारे भाइयों और बहनों के सामने ये बात आएगी कि हमारी जिंदगियों का अक्सर हिस्सा ऐसा होता है कि जिसमें हम नुज़ूल रहमत वाला कोई काम ही नहीं करते। फिर इसी तरह जब आप मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं तो आप देखिए हम रहमत की बात कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के 100 हिस्से हैं, जिसमें से अल्लाह ने एक हिस्सा दुनिया में लोगों के दरमियान तकसीम किया है, और उस एक हिस्से की वजह से तुम आपस में एक दूसरे पर रहम करते हो, और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास बचा के रखे हैं, यानी अल्लाह के पास महफूज हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस एक हिस्से को उन 99 हिस्सों के साथ मिलाकर अपने बंदों में तकसीम फरमाएगा, मोमिनीन में तकसीम फरमाएगा। तो अब आप देखिए कि रहमत अल्लाह की रहमत ये हमारा मौजू है, और आप जब लोगों के साथ रहमत से पेश आते हैं, नरमी से पेश आते हैं, भलाई से पेश आते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं और उनके गम को अपना गम समझते हैं, तो ये वो बुनियादी सबब होता है जिसकी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतरती हैं। मतलब ये है, देखें बात वही आ गई मुफ्ती साहब, ब्रेक पर भी जाना है हमें, लेकिन बात इसी पर इंशाल्लाह ब्रेक पर जाएंगे कि अल्लाह की रहमत जो है वो उसकी रहमत जो है 100 बहाने ढूंढ रही है बंदे को नवाजने के, लेकिन ये हम इंसान ही हैं कि वो उसकी रहमत को तलाश नहीं करते। और बड़ा आसान तरीका है, जिस तरह आपने कहा वजू के लिए बैठ जाएं तो उसकी रहमत है, नमाज के लिए आ जाएं तो उसकी रहमत का जो है नुज़ूल शुरू हो जाता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह के जिक्र में बैठ जाएं उसकी रहमत का नुज़ूल, औलिया अल्लाह की महफिल में बैठ जाएं उसकी रहमत का नुज़ूल, नात खानी में बैठ जाएं उसकी रहमत का नुज़ूल, अल्लाह और उसके महबूब का कहीं भी जिक्र हो रहा हो आप बैठ जाएं, उसकी रहमत का नुज़ूल हर लम्हे हो रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा हमें इदराक चाहिए, थोड़ा सा हमें दीन की तरफ आने की जरूरत है। एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद लौटेंगे, इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं अल इस्लाम, और आज हमारा मौजू जो है वो रहमत इलाही को तलाश करना, यानी हमें किस तरह तलाश करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसे हम अंजाम दें तो अल्लाह की रहमत यकीनन बड़ी तेजी से हमारी तरफ आएगी। इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन सवालात काफी जमा हो गए मुफ्ती साहब मेरे ख्याल। जी बिल्कुल, तो जवाबात ले लिए जाएं।
بالکل جوابات شامل کرتے ہیں. افضل بھائی نے کال کی تھی, پہلے کالر ریگولر کالر ہیں. ان کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ نیٹ پر جو گیمز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں یا اپلوڈ کیے جاتے ہیں, اس کی جاب کرنا کیسا. یہ یاد رکھیے کہ جب بھی مسلمان کوئی کام کرے گا تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام جواز کے دائرے میں آتا ہے یا عدم جواز کے. اگر وہ کام جواز کے دائرے میں آتا ہے تو وہ جاب کرنا جائز ہوگا, اور اگر وہ کام ایسا ہے کہ شرعی طور پر ناجائز ہے اور آپ اس میں انوالو ہیں تو مسلمان کے لیے وہ کام کرنا ناجائز ہوگا. اب بعض ایسی گیمز ہوتی ہیں کہ جو بچوں کے لیے ذہنی طور پر ایکسرسائز کا ذریعہ بنتی ہیں اور وہ بچوں کے لیے بہت مفید بھی ہوتی ہیں, اور انہیں باقاعدہ بنایا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کے ذریعے بچے ذہین تر ہو جائیں. تو اس طرح کا اگر کوئی کریٹو کام ہے اور اس میں وہ جاب کر رہے ہیں تو یہ تو شرعی طور پر درست ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی گیمز ہے کہ جو شرعی طور پر ناجائز ہیں, اس کی وجہ سے بچے خراب ہو رہے ہیں یا معاشرہ خراب ہو رہا ہے یا معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی کو اس گیم کی وجہ سے فروغ مل رہا ہے, تو پھر مسلمان کے لیے وہ کام کرنا ناجائز ہوگا. دوسرا کویشچن ان کا یہ تھا کہ اگر ہم امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور ہماری ایک رکعت رہ گئی, اب التحیات میں ہم نے عبدہ و رسولہ پڑھ کے جب رک جانا تھا اور امام کے سلام پھیرنے پر ہم نے کھڑا ہونا تھا, غلطی سے ہم نے درود بھی پڑھ لیا, تو کیا آخر میں سجدہ سہو کریں گے یا نہیں؟ تو آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات غلطی سے درود پاک بھی پڑھ لیا جاتا ہے, جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ میری رہی ہوئی رکعت کو میں نے مکمل کرنا ہے. تو امام کے پیچھے اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کی بنا پر سجدہ سہو ہوتا ہو, تب بھی آپ پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا. یہ امام کی برکت ہے کہ آپ سجدہ سہو سے گویا کہ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر آپ کو سجدہ سہو بالکل بھی اگر ایک رکعت نہیں کرنا ہوگا, ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے جی, تب بھی وہ نہیں کرے گا. بالکل نہیں کرے گا نا, کیونکہ امام کے پیچھے ہے. یعنی اسے آپ یوں سمجھیے کہ عبدہ و رسولہ پر اسے خاموش ہو جانا تھا. امام صاحب نے جب سلام پھیرنا تھا تو اس نے اپنی رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہونا تھا. اس بیچارے نے غلطی سے عبدہ و رسولہ کے بعد درود پاک بھی پڑھ لیا. تو اب امام کے پیچھے تو وہ ہے نا اس وقت, اس لیے اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہوگا. نہیں, ایک رکعت وہ لیٹ شامل ہوا ہے نماز میں اور امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا. بالکل, اب وہ ایک رکعت تو پڑھی نہیں انہوں نے, پھر تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اچھا, اگر انہوں نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا, اب یہاں پر بھی آپ دو صورتیں بنا لیجیے. ایک تو ان کا کویشچن ہو گیا درود پاک والا, یہ دوسرا کویشچن ہو گیا کہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لیا. اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ سلام پھیرتے ہی فوراً یاد آ گیا اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جو کہ منافی صلاۃ ہے, تو حکم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اپنی رکعت کو مکمل کر لیں, نماز ہو جائے گی, سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کافی دیر کے بعد یاد آیا اور یا کوئی ایسا کام کر لیا جو کہ منافی صلاۃ ہے, مثال کے طور پر کسی سے سلام دعا کر لی, موبائل پہ کال پک کر لی, تو اس صورت کے اندر پھر نماز پوری دہرانی پڑے گی, سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا. جی پوچھئے. کہ میرا نا رشتہ لگا ہوا ہے نا, اچھا. تو میرے منگیٹر نے اتنی بات کرتے تھے مجھ سے ایسے ہی مزاق مطلب اس طرح میسج پہ لکھا اپنا نام اپنی والدیت اور پوچھا کیا تمہیں مجھ سے نکاح قبول ہے. اچھا, میں نے کہا ہاں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. تو کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا؟ آپ نے غالباً پچھلے ہفتے بھی یہ سوال کیا تھا. اور نہ نہیں, اور ایک اور میرا سوال ہے. جی پوچھیں. میں بالکل نفسیاتی ہوتی, پلیز مجھے تفصیلی جواب بتائیں. اور نہ ایک یہ ہے کہ میں ان سے کال پہ بات کرتا تھا, انہوں نے کال پہ اپنی آواز میں بھی مجھ سے کہا کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اپنا نام اپنی والدیت حق مہر 51 روپے کے کہا تمہیں مجھ سے نکاح قبول ہے. میں نے کہا ہاں قبول ہے. انہوں نے پھر کہا یہی پوری لائن اللہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر اس طرح ہونے لگ جائے اور اس طرح, یہ آج کل تو فون بہت عام ہے, ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے پاس موبائل ہیں, اس طرح اگر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو فون کر کے کہتے رہے جی میرے باپ کا نام یہ ہے, میری ماں کا نام یہ ہے, تمہیں میرا نکاح قبول ہے یا میں قبول ہوں. ہاں تو مجھے سمجھانے پڑنا, میں نفسیاتی بالکل ہم لگوں. اچھا چلیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا نفسیاتی پن دور ہو جائے اس حوالے سے. ویسے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مفتی صاحب پچھلے ہفتے اس بار بات کر چکے ہیں کہ نہ نکاح ہوتا ہے اور نہ اس طرح طلاق ہوتی ہے. اور طلاق تو خیر اس صورت میں ہوگی کہ جب نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی, نہ نکاح ہی نہیں ہے طلاق کہاں سے ہونی ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا موسیٰ صاحب اگلا سوال کیا کہیں گے؟ اس کے بعد افضل بھائی کا تیسرا کویشچن یہ تھا کہ مہمان بیٹھے ہیں, مہمان تو اللہ کی رحمت ہیں, اور نماز کا ٹائم ہو گیا, تو کیا ہم مہمانوں کے پاس بیٹھیں یا ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ شرعی حکم کی ادائیگی مہمانوں کی خدمت پر مقدم ہوگی. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور اگر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے, تو آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ جائیے جماعت ادا کیجیے. اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ اپنی ریت بنا لیتے ہیں تو اس سے فائدہ کتنا ہوگا کہ مہمانوں کو بھی ترغیب ملے گی کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے نمازی ہیں کہ نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھنے چلے گئے, اور وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاتا دیکھیں تو وہ بھی ساتھ چل پڑے.
تو ان کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا. تو اس لیے بالکل آپ جماعت کا خاص خیال رکھیں اور نماز ادا کریں. نماز کو آپ نے نہیں ترک کرنا. صحیح. اس کے بعد ان کا چوتھا کویشچن یہ تھا کہ بعض لوگ جنات کے ذریعے روحانی علاج کرتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی, جنات کو بعض لوگ مسخر کر لیتے ہیں اور مسخر کرنے کے بہت سارے وظائف ہوتے ہیں, بہت سارے چلے کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے جنات مسخر ہو جاتے ہیں. اب وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ جنات کو اپنی قید میں لانا یہ تو درست نہیں ہوتا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تسخیر کے ذریعے کوئی اچھا کام ان سے لینا, کوئی درست کام ان سے لینا. جیسے بعض اوقات باطل طاقتیں ہوتی ہیں, اب ان کا مقابلہ جن ہی کر سکتا ہے, شیاطین ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کوئی جن ہی کر سکتا ہے. اور اس صورت میں آپ اس طرح کے وظائف کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں, اسے تماشا نہ بنائیں, اسے مال کے حصول کا ذریعہ نہ بنائیں, اس سے دنیاوی مفادات حاصل نہ کریں, بلکہ آپ اس سے دینی مفادات حاصل کریں. جیسے ہمارے یہاں روحانیت کا طریقہ کار ہوتا ہے, جی ہاں, جنات والے بابا نہ بنے, تو یہ بہتر ہے. اور اس میں میری گزارش یہی ہے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے, اور جو ہمارے عاملین ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ روحانی طریقے پہ علاج کریں. جنات کی جو حاضری ہوتی ہے نا, یہ اس شخص کے لیے بھی بعض اوقات نقصان دہ ہوتی ہے, اور اگر وہ اپنے وظائف کے ذریعے بچ جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے بچوں کے لیے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے مشاہدات ہیں. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب. سب سے پہلے تو مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب, پوچھنا یہ تھا کہ ہم لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سم ٹائم ونڈوز آپریٹنگ سسٹم اور دوسرے سافٹ ویئر وغیرہ یوز کرتے ہیں اور خریدتے نہیں ہیں. جن کمپنیز کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں ان سے خریدے بغیر ہم لوگ انٹرنیٹ سے کریکرز وغیرہ کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. اچھا, تو اس کے حوالے سے شرعی طور پہ کیا ہے کہ ہمارے لیے ان کو اس طریقے سے یوز کرنا جائز ہے یا کہ ہمیں کمپنی سے باقاعدہ طور پر خریدنے چاہیے؟ صحیح صحیح, ٹھیک ہے. کچھ اور پوچھیں گے؟ نہیں, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ, بہت شکریہ. مفتی صاحب, یہ جو ڈاؤن لوڈ کر لیا جاتا ہے کسی اور کمپنی کا حق, اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے شیٹ کے بارے میں بات کرنی ہے آپ سے نا, تو آپ شیٹ کے بارے میں بتا دیں پلیز. اور مجھے اس چینل کے ساتھ جاتی ہوگی اور ہمیں یہ نہ کہوں. آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کر آ رہی ہے, لیکن ایک چیز سمجھ میں آئی, شرک کیا چیز ہے. ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے, لیکن باہر کے کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب ایک دو لائنوں میں آپ کو جواب دے دیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی آواز کٹ رہی ہے جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں عامر صاحب بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی عامر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ نے بتائیے. جی پوچھیں, کیا پوچھیں گے؟ جی ہمارے یہ سوال ہے کہ آدمی لوگ ادھر داڑھی میں کلر لگاتے ہیں. ایک تو مہنگی ہے نا, مہنگی تو سنت ہو تو صحیح ہے. جب کلر لگاتے ہیں اس کے غسل ہو جاتے ہیں یا وضو ہو جاتا ہے؟ اچھا, وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ پوچھیں گے؟ سوال یہ سر, دوسرا سوال. جی پوچھیں. اور جب آدمی نماز سے کھڑا ہوتا ہے, ہم نے بہت دیکھا آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے جمعہ کے ساتھ جو نماز ادا کرتا ہے. کیا کہا آپ نے؟ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں, میں بہت دو تین آدمی دیکھ کر گر جاتے ہیں. آدمی کھڑا ہوتا ہے ایک بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. اچھا, گر جاتا ہے, بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو دوسرا آدمی اس کے لیے نماز توڑ سکتا ہے یا اس کا کیا ہوگا؟ جب وہ بے ہوش آدمی اکثر پھر اٹھ بھی جاتا ہے, وہ نماز کہاں شروع کرے گا؟ ہاں, تخو چرتا نہیں بے ہوش شوے کا نا. جی تخو چرتا نہیں بے ہوش شوے مسعودیہ کے. زندگی میں جیگا منگا لیدلی دلتے موری دلی پاکستان کی منگی دلی جو منگ اکثر سب کیوں گر دے گی. ہاں, مائے کے دیشی چرتا بے ہوش شوے سب پتہ لے گی. نا بعد دلی زما پخوا کی مثال کیوں گر دے گی. سلام ڈیرہ مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مفتی صاحب سعودی عرب سے یہ کالر تھے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. یہ بتا رہے تھے کہ نماز میں کوئی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے تو دوسرے کے لیے کیا حکم ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. پشاور سے جی شفقت دورانی بات کر رہا ہوں. جناب کیا پوچھیں گے؟ قاضی صاحب سے جی میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ ہمارے اکثر چینل کے اوپر آج کل روز بروز
मुख्तलिफ किस्म के आमिल, मुख्तलिफ किस्म के बाबा, मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है तो ये इश्तिहारात दे रहे हैं कि फलां काम का इलाज भी हमारे पास है, हर चीज का इलाज हमारे पास है, हर चीज तो का इलाज। मैं अभी भी देख रहा था जी, मैं फर्स्ट टाइम QTV को मैंने मिलाया कि चलिए आपके तवसत से और जनाब कारी साहब जो बैठे हैं इनके तवसत से आवाम को कुछ रहनुमाई होनी चाहिए कि ये चीजें जितनी भी हैं मेरे हिसाब से ये गलत है। असल में आपने असल में शाह साहब QTV आज आपने बकौल आके कि मैंने आज लगाया है, QTV आज देखा है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह QTV के प्लेटफॉर्म से इस मौजू पर बारहा प्रोग्राम्स हो चुके हैं और बारहा इस बात की मजम्मत भी की जा चुकी है कि इस अंदाज से जो काम कर रहे होते हैं लोग जाती शोहरत के लिए, वो दर हकीकत ठीक नहीं है, सही नहीं है और शरीयत उसे गलत करार देती है और उलमा ने उसे गलत करार दिया है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम जनाब, क्या पूछेंगे? मैंने एक्चुअली अभी जी मेरे एक्चुअली कुछ दो सवाल हैं। जी जी पूछें। अगर मैं पूछ सकता हूँ, मुझे एक्चुअली एक तो कमीशन के बारे में पूछना था कि कुछ कंपनी वाले जो परचेज मैनेजर होते हैं या परचेजिंग में होते हैं वो कुछ कमीशन की बात करते हैं कि हमें कमीशन दें और आपको हम काम देंगे। अच्छा। या कुछ हमारा परसेंट उसमें रख लें। अच्छा। अच्छा, एक तो ये है और दूसरा फिर वो कुछ अगर मैं अपनी तरफ से अगर कोई कमीशन नहीं मांगता है, कोई मैं अगर अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहूँ किसी भी बंदे को उस कंपनी में, तो वो मैं दे सकता हूँ, वो जायज है या नहीं? ठीक है, ठीक। और दूसरा सवाल ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो होती है, जी जी, कुछ बिजनेस पर्पस के हिसाब से इंश्योरेंस भी करते हैं। अच्छा। और उसका जो प्रॉफिट है वो जायज है या नहीं? ठीक है। और जो लाइफ इंश्योरेंस जो की है उसका जो फायदा वो जायज है या नहीं है? ठीक है, ठीक है। कि फायदा मतलब या उसको अगर कैंसिल करेंगे उसका जो हमें प्रॉफिट मिले वो हम ले सकते हैं या किसी को खराब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, आपने हमें ज्वाइन किया। नादरीन मोहतरम, आपके सवालात मुफ्ती साहब के पास जमा हो चुके हैं और अब हमने बड़ी तेजी से आपके सवालात के जवाबात देने हैं, लेकिन दरमियान में एक वक्फा हायल है। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नादरीन किराम, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अल इस्लाम और प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है, आखिरी हिस्सा है और इसमें सिर्फ आपके सवालात के जवाबात मुफ्ती साहब देंगे। जनाब मुफ्ती साहब। एक बहन ने कॉल की थी, उनका पूछना यह था कि रोटी पर सालन रख के खाना जायज़ है या नहीं? बाज़ लोग मना करते हैं, कहते हैं गुनाह है, और बाज़ लोग कहते हैं सुन्नत है। सुन्नत तो नहीं है, और रोटी पर सालन रख के खाना ये खिलाफ तहजीब जरूर है कि आप दावत के अंदर इनवाइटेड हों और अगर आप सालन जो है वो रोटी पर रख लेते हैं तो एक अजीब सी सूरत बन जाती है। गुनाह नहीं है, लेकिन चूंकि तहजीब के खिलाफ है तो बेहतर तरीकाकार ये है कि इस तरह का काम ना किया जाए कि जिसकी वजह से लोग आपको देखें और बदजन हो। लिहाजा अगर जरूरतन को इस तरह करता है तो बिल्कुल जवाज है, लेकिन इसे सुन्नत करार देना ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद एक क्वेश्चन किया गया था कि अगर जूता उल्टा हो जाता है तो क्या इस पर गुनाह मिलता है? बिल्कुल इस पर गुनाह नहीं मिलता अगर गलती से हो गया, लेकिन ये खिलाफ अदब इस तरह होता है कि जो आसमान है वो अल्लाह की रहमतों के नुजूल का जो है वो सबब है और अल्लाह की रहमतों के नुजूल का मकाम है, और अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। और हमारा उर्फ ये है कि अगर किसी को जूते का तलवा दिखाया जाए तो ये मजमूम समझा जाता है, किसी के सामने जूते का तलवा किया जाए तो वो नाराज हो जाता है। तो इसलिए इसका रुख आसमान की तरफ हो ये मुनासिब नहीं है। तरीकाकार ये है कि अगर गलती से हो गया कोई गुनाह नहीं है, जब आप देख लें तो उसे सीधा कर लें, और ये हमारे यहाँ रवाज भी होता है कि लोग उसे सीधा कर देते हैं, बाज़ वक़्त गाड़ी रोक देते हैं और उतर के जूता सीधा करते हैं फिर चले जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन किया गया था कि अब्दुल वहाब भाई की कॉल थी, फराइज अदा कर रहे हैं और सूरह मुल्क की किसी ने करीब तिलावत शुरू कर दी, अब उसकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हम क्या नमाज तोड़ सकते हैं? जो हम पढ़ रहे हैं तो नमाज तोड़ नहीं सकते। ये याद रखिए कि नवाफिल भी अगर आप शुरू कर देते हैं तो शुरू करने के बाद नवाफिल को मुकम्मल करना वाजिब हो जाता है, आप उसे तोड़ नहीं सकते बिला वजह। तो इसलिए आप कोशिश करके तवज्जो के साथ नमाज मुकम्मल फरमा लें, और बकिया नमाज अदा करने के लिए आप किसी ऐसी जगह चले जाएं कि जहां पे आपको आवाज ना आ रही हो। और जो लोग नमाज के बाद सूरह की तिलावत मस्जिदों में करते हैं उन्हें यह ख्याल करना चाहिए कि जो दीगर लोग नमाज अदा कर रहे हैं आपकी तिलावत की वजह से उनकी नमाज में खलल ना आए। उसकी वजह यह है कि आप तो तिलावत कर रहे हैं, उनकी नमाजें खराब हो रही हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है, और जो पढ़ रहा होता है वो बड़ी कोफ्त का शिकार हो जाता है। तो माइक इस्तेमाल ना करें, और अगर बगैर माइक के भी पढ़ रहे हैं तो आहिस्ता आवाज में पढ़ें, जो करीब लोग बैठे हुए हैं बस वो सुने, बकिया तक आवाज ना पहुंचे। उसके बाद इनका क्वेश्चन यह था कि बाज लोग जानवरों का ख्याल रखते हैं, उन्हें दाना डाल देते हैं, तो ये कैसा अमल है? बहुत अच्छा अमल है, इस पे सवाब मिलता
ہے. جو اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے. لوبان کے حوالے سے پوچھا کہ مغرب کے ٹائم گھر پہ لوبان جلایا جاتا ہے, اس کی کیا حکمت ہے؟ تو بالکل خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے, آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور مغرب کے بعد بہتر اس لیے ہوتا ہے کہ جنات وغیرہ اور آسیب وغیرہ ہو گئے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے آپ کو نجات ملتی ہے. اس کے بعد ایک کویشچن انہوں نے کیا کہ ظہر کی جو پہلی سنتیں ہیں امام کے لیے وہ سنتیں پڑھ کر امامت کرنا ضروری ہے, یا اگر بالفرض کبھی اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس نے سنتیں نہیں پڑھی اور وہ امامت کرانے کے لیے کھڑا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی؟ نماز بالکل ہو جائے گی, لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ بلا ضرورت پہلی 4 سنتوں کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے, پہلے پڑھے پھر فرض ادا کریں. لیکن کبھی اتفاقاً ایسا ہو گیا تو وہ امامت کر سکتا ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ امامت ہی نہیں کر سکتا, یہ بالکل غلط ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بارش کہاں سے آ گئی, ان کا سامان خراب ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن یہ بات بہرحال کنفرم ہے کہ یہ ہے اللہ کی رحمت. ہم اپنی کوتاہیوں کی بنا پر, سسٹم کی خرابیوں کی بنا پر یا اپنی نیتوں کی خرابیوں کی بنا پر اسے اپنے لیے زحمت بنا لیتے ہیں. تو ہر بولنے والے کو اپنے جملوں کا خود محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں یہ جملہ کہوں یا نہ کہوں. بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے جملے استعمال نہ کیے جائیں. انڈیا سے مخدوم صاحب نے کال کی تھی, ان کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ لائف انشورنس کروانا اور ایجنٹ کے طور پہ وہاں پہ کام کرنا کیسا ہے. یہ یاد رکھیے کہ لائف انشورنس جو عمومی طور پر اس وقت مروجہ ہے اس کی بہت ساری شقیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعی طور پر ناجائز ہوتی ہیں, اور ہمارے علماء کرام نے انہی باتوں کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے اس کے مقابلے میں شرعی تکافل معاشرے کے اندر لے کر آئے. اور شرعی تکافل کا فائدہ یہ ہوا کہ باقاعدہ شرعی بینچ مقرر کیا گیا, اس میں شرعی ایڈوائزرز مقرر کیے گئے اور تمام پالیسی بنانے کے بعد علماء کے سامنے رکھی گئی, اور اس میں کوئی غیر شرعی شق تھی تو علماء کی مشاورت پر اسے ہٹا دیا گیا. تو اگر تو کوئی شرعی تکافل ہے تو وہاں پر کام کرنا بھی درست ہے, اور وہاں پہ لوگوں کو شرعی تکافل کا جو ہے وہ کلائنٹ بنانا بھی درست ہے. لیکن جہاں پر عدم جواز آئے گا, سود کا جو ہے وہ عمل دخل ہوگا, قمار کا یعنی جوئے کا عمل دخل ہوگا, تو وہاں پر ممانعت ہوگی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رائج انشورنس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کی اکثر شکیں درست نہیں ہوتی. اگر بالفرض کسی کمپنی میں آپ کو جاب کرنی بھی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کمپنی والوں سے پوچھیں جی آپ کے شرعی ایڈوائزرز کون ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پہ کام مت کیجیے, اس لیے کہ جو وہاں پہ اگر شرعی ایڈوائزر ہے ہی نہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ سود کے حوالے سے شرعی طور پر کس طرح تعین کریں گے. کوئی مشورہ دینے والا ہی نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے وہاں پر. بالکل, تو چونکہ اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے تو اس لیے شرعی ایڈوائزر پوچھیں اور پھر ان سے جا کے مشاورت کریں, اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو قائل کریں گے. اگر مطمئن کر دیتے ہیں تو کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کے کلائنٹ بھی بن سکتے ہیں, لوگوں کو بھی بنا سکتے ہیں. ایک بہن نے کال کی تھی کہ ہوا یہ کہ کسی کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہے اور جو ان کے منگیتر ہیں انہوں نے میسج پر کہا کہ میں فلاں بن فلاں اپنا نکاح تم سے کرتا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر, کیا تم قبول کرتی ہو؟ تو یہ کہتی ہے میں نے کہا میں قبول کرتی ہوں. یا اسی طرح کال پر ہوا, میسج پر بھی ہوا, کال پر بھی ہوا, تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا نکاح الا بشہود, نہیں ہے نکاح مگر گواہوں کے ساتھ, اور گواہوں کی مجلس کا ایک ہونا بھی شرائط نکاح سے ہے. تو اس طرح بالکل بھی نکاح نہیں ہوتا, اور اس طرح نکاح کو مذاق بھی نہیں بنانا چاہیے. مذاق کا طریقہ ہوتا ہے کہ میسج پہ ایک تو شرعی طور پہ درست نہیں ہے, دوسرا آپ شریعت کو مذاق بنا رہے ہیں, جی میں نے تم سے نکاح کیا. اب وہ بچی گھبرا رہی ہوتی ہے کہ میں اسے منع کروں گی تو کہیں یہ رشتے سے انکار نہ کر بیٹھے, اور نکاح تو بعد میں ہونا ہوتا ہے. تو آپ ویسے غلط کر رہے ہوتے ہیں, شریعت کو تو بیچ میں نہ لائے نا, تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. اور اس طرح نکاح منعقد بھی نہیں ہوتا, بالکل ممانعت ہے اس کی, اس طرح کرنا درست نہیں ہے. ایک بھائی نے کال کی تھی, انہوں نے کہا کہ بعض لوگ کاپی رائٹس کی مخالفت کرتے ہیں, یعنی کمپنیاں جو ہے وہ سافٹ ویئر بنا دیتی ہیں, اور ہمارے پاکستانی تو بڑے ماہر ہوتے ہیں, جو ونڈوز کی سیڈیاں ہیں وہ بھی ہمارے یہاں 10-10 روپے کی بک رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ یہ یاد رکھیے کہ یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے. اگر تو کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جس پہ پاسورڈ لگا ہوا ہے اور آپ پاسورڈ کو توڑ دیتے ہیں, تو یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی کے گھر کے تالے کو توڑ کر چوری کر لیتے ہیں. تو انہوں نے پاسورڈ اسی لیے لگایا ہے کہ آپ پے کیجئے پھر اسے خریدیے. تو اس لیے جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ تو اپنا نظام اس طرح بناتی ہیں کہ نہیں توڑ پائیں ہیکرز وغیرہ, لیکن ہمارے یہاں بڑے ماہرین ہوتے ہیں اور غلط کاموں میں وہ اپنا دماغ اس طرح چلاتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے پاکستانی ٹیلنٹ کو دیکھ کر کہ نوجوان کس انداز میں پاسورڈز کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. ہیکرز پوری دنیا میں, جی پاکستان میں بہت زیادہ یہ سلسلہ ہے. بہرحال جہاں پہ بھی ہو تو یہ غلط طریقہ کار ہے. ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں اور کمپنیز کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری ونڈوز وغیرہ اس طرح بک رہی ہیں, تو اگر بنانے والے راضی ہو گئے
کہ یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب اسے روکنا ممکن ہی نہیں ہے، تو وہاں پر تو جواز ہوگا، لیکن جو خاص مخصوص پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں اسے اس طرح استعمال کرنا درست ڈاؤن لوڈ کرنا یہ غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی آمدن بھی حرام ہے، بالکل ممانعت ہوگی اس کی اور درست نہیں ہے، یعنی آمدن اس کی ناجائز ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں فری ہوتی ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، جس پہ انہوں نے پاسورڈ وغیرہ لگائے ہیں اس کی ممانعت ہوگی۔ عامر بھائی نے کال کی تھی داڑھی وغیرہ کے حوالے سے کہ اس پر کلر لگاتے ہیں تو کیا اس سے وضو یا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیاہ خضاب کی ممانعت ہے، ایک طبقے نے جواز کا بھی قول کیا ہے لیکن مفتہ بھی جو قول جمہور کا ہے وہ ممانعت ہے، لیکن اگر جو کوئی سیاہ کلر یا سیاہ خضاب استعمال کرتا ہے تو ہم اس پر شدت سے انکار نہیں کرتے، لیکن اس سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے یا نہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عمومی طور پر اس کی تہ نہیں جمتی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کلر استعمال کیا کہ جس کی تہ جم جاتی ہے تو وہ پھر شرعی طور پر ناجائز ہوگا، کیونکہ تہ جمی ہوئی ہے تو بالوں تک پانی نہیں پہنچ رہا، غسل نہیں ہوگا اور بعض صورتوں میں وضو نہیں ہوگا۔ شفقت بھائی نے پشاور سے کال کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ چینلز پر عاملین کے اشتہارات چلتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ صرف آپ کو نہیں لگتا، تمام جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، اور بعض اوقات تجربے کے لیے انہیں کال کر کے پوچھا بھی جاتا ہے تو وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، الو کا خون منگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے عاملین کے جو لوگ اشتہارات چلواتے ہیں وہ انہیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی مس گائیڈ نہ ہو، اور کرنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کمیشن دینا کیسا ہے؟ اگر دونوں طرفوں کو معلوم ہے تو بالکل جائز ہے، جیسا کہ بروکر کرتے ہیں۔ کمیشن کے نام پر گفٹ دینا یہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ گفٹ بغیر مقصد کے دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں کام نکلوا کر گفٹ دیا جاتا ہے، وہ رشوت کی صورت بن جاتی ہے اور اس سے رشوت کو ہی سپورٹ ہوتی ہے، وہ نہ کیا جائے۔ اسٹیٹ لائف کے حوالے سے، انشورنس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا، اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں کہ عمومی طور پر اس کی بہت ساری شکیں ناجائز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ شرعی تکافل کرتے ہیں، شرعی ایڈوائزر سے مشورہ کر لیتے ہیں تو پھر شرعی طور پر جائز ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ سعودی عرب سے ہمارے جو کال تھی کہ نماز جو ہے وہ گر جاتے ہیں، کوئی نماز میں بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جماعت میں کوئی شخص بے ہوش ہو کر گر گیا تو کیا ہم نماز توڑ سکتے ہیں؟ بالکل توڑ سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ آپ بعد میں قضا کر لیں گے۔ ایک بیچارہ مر رہا ہے، بلکہ فقہا نے تو یہ جزیہ ذکر کیا کہ کوئی اندھا ہے اور وہ کنویں کی طرف جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ گر جائے گا، تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ نماز توڑ دیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی تقویٰ یہ ہے کہ میں اپنی نماز کو مکمل کروں گا چاہے وہ بے ہوش ہو کر گر کر مر جائے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ پہلے آپ اسے سپورٹ کریں، ریسکیو کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز کو قضا کر لیجئے، بعد میں پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں پر بہترین اجر عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، نماز کا بھی ہوگا ثواب اور یہ بھی ثواب ملے گا۔ اچھا، شرک کیا ہے؟ یہ ہماری بہن نے سوال کیا تھا، ایک سوال اور رہ گیا، یہ سوال انشاءاللہ ہم شامل کریں گے لیکن اگلے ہفتے انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اور شرک کیا ہے اس پر تو تفصیلی بات ہمیں کرنی ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہم اختتام آج آپ کی دعا پر ہی کریں گے۔ ناظرین محترم، ہمارے ARY نیٹ ورک کے چیئرمین جناب حاجی عبدالرزاق صاحب بہت علیل ہیں، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، حضرت امام بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین کے صدقے پروردگار انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب سے میری درخواست ہے، التجا ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ آخر میں مفتی صاحب اس پر اختتام بھی کریں گے۔ اور ناظرین محترم، ہمارا جو موضوع تھا رحمت الہی، اس حوالے سے کافی تفصیل طلب، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے حصول کے ذرائع کیا کیا ہیں، اس پر بات ابھی اور مزید ہمیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے مفتی صاحب سے ہم اور پوچھیں گے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور کیا کیا طریقے ہیں، اللہ کی رحمت کن کن بہانوں سے ہمیں ڈھونڈ رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اختتام میں انشاءاللہ مفتی صاحب دعا بھی فرمائیں گے۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے ہوئے حاضر ہیں۔ مولا، ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، بالخصوص ہم تمام اور ہمارے ساتھ لاکھوں کروڑوں ناظرین تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے ہوئے حاضر ہیں۔ حاجی عبدالرزاق صاحب جو انتہائی علیل ہیں، بیمار ہیں، یا الہ العالمین ان کے لیے ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ انہیں صحت کلی عطا فرما، شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ اور شفائے نافعہ عطا فرما۔ جو دوائیں استعمال کی جا رہی ہیں، غذائیں استعمال کی جا رہی ہیں، مولا اس میں صحت و تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ یا الہ العالمین، تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں لوگ دکھی ہیں ان کے دکھوں کو دور فرما، جو لا علاج امراض کا شکار ہیں، کینسر کا شکار ہیں، شوگر کا شکار ہیں، فالج کا اٹیک ہوا ہے، مولا سب کو صحت و تندرستی
تندرستی عطا فرما. ہم تمام اور تمام مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم، ایک مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں حاجی عبدالرزاق صاحب کو صحت کلی عطا فرما، شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ اور شفائے نافع عطا فرما. تمام لوگوں کی دلی نے کو جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو، التجاؤں کو، آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.